ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ شرح ترمذی جلد نمبر 1 شروع کریں گے ڈاکٹر نور الدین عطر کی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ۔ تعلیق کہتے ہیں کمنٹس اور تحقیق معروف لفظ ہے۔ اچھا دیکھیے، عربی کتب پڑھنے کا جو مدارس کا اسٹائل ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی کو فالو کریں۔ مجھے بہت پہلے کسی نے بتایا تھا، میں بھول کے کس نے بتایا تھا یا میں نے انٹرنیٹ پہ کہیں سنا تھا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کور ٹو کور کتاب پڑھو، بیکاز کہیں نہ کوئی پوائنٹ چھپا ہوگا۔ تو وی ول ٹرائی، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کور ٹو کور بک کو کور کریں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا مرسیفل۔ مقدمہ طبعۃ الاولیٰ الجدیدہ۔ اب یہ یہاں پہ جو مقدمہ ہے، یہ جو نئی یعنی کہ طبع لکھی گئی ہے اس کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور پھر آگے اس کا مین مقدمہ آئے گا، اور یہ بھی ڈاکٹر نور الدین عطر نے لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین افضل الصلاۃ والتسلیم، یہ تحمید اور وہ سب چلتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اما بعد فإن شرح الترمذی للامام الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلی رضی اللہ عنہ کتاب فرید فی بابی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حافظ ابن رجب الحنبلی کی کتاب ہے شرح الترمذی، یہ اپنے باب میں اٹس ٹاپک، یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے منفرد، لما تمیز به فی موضوعاتی و فی اسلوبی، یعنی کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ سب، اور اس کا اسلوب جو ہے اس کی وجہ سے یہ ممیز ہے، یعنی اس کو امتیاز حاصل ہے۔ وشرح لأول مصنف، یہ کہتے ہیں کہ یہ شرح ہے سب سے پہلی جو کہ تصنیف کی گئی فی اصول انتقاد الحدیث، حدیث کا انتقاد کرنے کے لیے، علی الصغیر للترمذی، امام ترمذی کی جو علی الصغیر ہے اس کے اوپر، یعنی سب سے پہلی شرح باقاعدہ۔ ثم ہوا کتاب فرید فی تقریر علوم اصول علم العلل۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور یہ ایک بہت منفرد اور فرید کتاب ہے اصول علم علل کو مقرر کرنے میں، ان کو کوڈیفائی کرنے میں، اپ ٹو سب ایکسٹینٹ، اوبویسلی کمپلیٹلی کوڈیفائی نہیں ہو سکتا علم العلل۔ اشتمل فی ثنایاہ علی فوائد لا یستغنی عنہا، وہ کہتے ہیں اور اس میں شامل ہے اس کی یعنی کوالٹیز میں ایسے فوائد جن سے مستغنا نہیں ہوا جا سکتا، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس سے بے اعتنائی نہیں برت سکتا۔ ولا یرسخ طالب العلم، اور نہ ولا یرسخ طالب الحدیث، اور جو بھی حدیث کا طالب علم ہے وہ کمپلیٹ راسخ نہیں ہو سکتا، ان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا فی هذا العلم، اس علم میں، علم العلل پہ، ما لم یستحفظ فی هذا الکتاب، جو اس کتاب کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو حفظ نہیں کرتا، وَيَسْتَظْهِرُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ، اور جو اس کو اپنے دل سے پوری طرح اس کا استظہار نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بتا دیں کہ جو علل صغیر ہے، یعنی کہ امام ترمذی کی بیسکلی جامعہ ترمذی ان کی پوری حدیث کی کتاب ہے معروف، اور اس کا بیسکلی علل صغیر آخر میں بالکل ایک اور پارٹ ہے پارٹ وہ جامعہ ترمذی کا، اور وہ اپنی پوری جامعہ ترمذی کے طرح سے مقدمہ انہوں نے اینڈ پہ نقل کیا ہے کہ علم علل کیا ہے اور ہم نے کس طرح اس کے اندر منہج کو اپنائے۔ تو وہ بیسکلی آخر میں 10-15-20 صفحات کا یا 25 صفحات کا ایک باب ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیے انہوں نے 2 جلدیں لکھ دی، اور امام ابن رجب نے پوری جامعہ ترمذی کی بھی شرح کی تھی، اور وہ مفقود ہے، ضائع ہو گئی، اور اس کا بہت دکھ ہے ہمیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ استظہر علی ظاہر القلب، کہ جو اس کو اپنے دل سے نون بائی ہارٹ از دا بیسٹ ٹرم۔ وشرح علل ھذا جزء من شرح الکبیر۔ اچھا ایک اور بات یہاں سمجھنے کی کہ امام ترمذی نے ایک شرح علل کبیر بھی لکھی، جو کہ ضخیم کتاب ہے، کئی مجلدات پر مشتمل ہے، بڑی کتاب ہے، تو وہ امام ترمذی نے لکھی ہے الگ۔ جامعہ، یہ جو علل صغیر ہے بیسکلی جامعہ کے ساتھ چپتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ اصل میں تلخیص ہے علل کبیر کی، اس کا ایبریجڈ ورژن ہے جو اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔
ایک اور بات وہ یہ کہ امام ترمذی علل کے امام تھے، ان کو ہلکے میں نہیں لے، اور امام بخاری کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، ابھی آگے آئے گا بھی۔ اور جتنی دفعہ یہ جامعہ ترمذی میں کہتے ہیں کہ سال تو محمد بن اسماعیل، تو محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، تو وہ نقل کرتے ہیں امام بخاری کی آرا، اور علل کبیر میں تو بھری پڑی ہے امام بخاری کی آرا۔ تو تو یہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے، یہ نہیں ایک دو واسطوں سے یا کچھ زمانے کے بعد، تو فوائد بھرے پڑے، اور یہ اسی منہج پہ جو امام بخاری کا منہج ہے، لہٰذا اس چیز سے اختر یعنی کہ دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے۔ وشر اللہ حضرت جزء من شرح کبیر لی جامع ترمذی، جامع ترمذی کی جو یعنی جامع ترمذی جو ہے اس کی جو شرح تھی، بڑی شرح، اس کا ایک جز ہے تلف و فقیدہ، یہ تلف ضائع ہو گیا اور مفقود ہو گیا جو آپ کو اوپر بات بتائی تھی۔ لیکن حفظ حضرت جزو کرامت من اللہ تعالیٰ للحافظ ابن رجب، وہ کہتے ہیں لیکن یہ جز جو ہے نا وہ بچ گیا اللہ تعالیٰ کی کرم سے، آخری جامعہ ترمذی کا، حافظ ابن رجب کا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت کے طور پر۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ یہ شرح علل پڑھیں گے کہ کتنا کچھ علم انہوں نے اس کے اندر محفوظ کیا ہے، اور کئی کئی جگہوں ریفرنس دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات جامعہ ترمذی کی شرح میں بیان کر کے آیا ہوں۔ اب ہمارے پاس وہ ہے نہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اشارہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اشارہ کیسے مل سکتا ہے کہ رفع الیدین کے باب میں جب ہم آگے چلیں گے تو ایک جگہ دوسری جلد کے اندر بات آئے گی تو ہمیں ضرورت پڑے گی جہاں پہ امام ابن رجب کہیں گے کہ ہم نے اس کا ذکر رفع الیدین کے باب میں کیا، لیکن اب اوبویسلی ہمارے پاس تو شرح مفقود ہے۔ لیکن ابن رجب کی اچھا ان کی زیادہ تر کتابیں جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کی فتح الباری بھی جو کہ بخاری کی شرح ہے وہ بھی لکھی تھی انہوں نے، لیکن وہ بھی مفقود ضائع ہو گئی، یہ مکمل نہیں ہو پائی، اور صرف 500 600 احادیث بخاری کی جو اسٹارٹ کی ہیں اس کی شرح کر پائے۔ تو اس شرح کے اندر کیونکہ رفع الیدین کی حدیث 735 نمبر سے شروع ہو جاتی ہے تو شروع کی ان احادیث میں آ جاتی ہے، اس پہ اگر آپ جا کے رفع الیدین کے اوپر ان کی شرح دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور امام ابن حجر کی فتح الباری کے ساتھ جب آپ مقارنہ کریں گے، حنفیوں کو تو ہٹا دینا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس لیول پہ ان کا کام ہے۔ باقی اور احادیث کی شروعات بھی دیکھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ ان کی جامعہ ترمذی کی شرح میں ہوگا، اور کیا انہوں نے کام کیا ہوگا، اور جو عدم رفع الیدین کی حدیث امام ترمذی لائے تھے اس کے اوپر کیا کمنٹس ہوں گے، فنومینل۔ لیکن obviously وہ ضائع ہو گیا ہے۔ وکرامت لطلاب العلم عامہ و طلاب الحدیث خاصہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جز جو ہے نا اس کی حفاظت ہوئی اللہ کی طرف سے، اور یہ کرامت ہے طالب علموں کے لیے عام طور پر، اور طلاب الحدیث کے لیے خصوصاً۔ فإنه کتاب متمیز، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ امتیاز شدہ ہے، لم یسبق لمثلہ سابق، اور اس سے پہلے اس جیسا کوئی نہیں گزرا، ولا لحقی بہ لاحق، اور نہ اس کا جیسا حق کسی نے ادا کیا۔ وقد تمیز عملنا فیہ بغایت الدقہ فی التحقیق، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اب ڈاکٹر نور الدین کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امتیاز یہ ہے عملنا فی بغایت الدقہ، کہ ہم نے اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ نیٹی گریٹیز کو پکڑا ہے، ہم اس کی اور ان ڈیپتھ میں گئے تحقیق میں، اور وغایت الافادہ فی التعلیق، اور ہم نے اس کے اندر جو یہ کمنٹریز حاشیے ایڈ کیے ہیں، حاشیوں کا اضافہ کیا ہے، حواشی کا، وہ اس میں ہم ڈیپتھ میں گئے ہیں۔ وغایت الصحہ فی الاخراج الطبعی، اور اسی طرح ہم نے صحت کا اہتمام کیا ہے اس کی تخریج کرنے میں، کما شہیدہ، جیسا کہ اس کے گواہ ہیں، بذالک اخواننا علماء و حضرشان، جو وہ ہمارے بھائی اور علماء جو کہ اس علم یعنی کہ اسپیسیفکلی علم علل میں مہارت رکھتے ہیں، فی البلاد العربی والاسلامیہ والحمد للہ وللہ الحمد، جو کہ بلاد عربیہ اور اسلامی عمومی طور پر، بلاد عربی خصوصاً اور اسلامیہ عموماً جانتے ہیں، والحمد، اور اللہ کے لیے تمام ہوں۔ وکانت خدمت حاضر المرجع القیم عملا غیر عادی، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مرجع کہتے ہیں جس کی طرف لوٹا جائے، مصدر، تو وہ کہتے ہیں علم علل کا جو مرجع ہے اس کی خدمت کرنا جو ہے یہ ایک غیر معمولی عمل تھا، اٹ واز ناٹ نارمل۔ فقط کانت معظم المراجع الرئیسیہ مخطوطاً، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر مراجع تھے وہ جو یعنی کہ رئیسیہ کہتے ہیں مین
ٹاپ آف دا لسٹ، سر فہرست. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ مراجع تھے وہ مخطوطاً تھے. مخطوطاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ دے ور ریٹن، ہینڈ ریٹن فارم میں تھے. دے ور ناٹ پریزنٹ ان پرنٹڈ فارم. والوصول الیہا عسیر، اور ان تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اوبیسلی وہ چند خاص مکتبوں میں ہوتا ہے اس تک پہنچنا بیروت وغیرہ کے ممکن. فیسر اللہ لنا اجتیاز العقبات. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو آسان بنایا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا ان تمام تر جو یعنی رکاوٹیں تھیں ان کو پار کرنا اللہ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا. وذکرت حواشی تعلیق بالمخطوطات، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھر دیا وذکرت حواشی تعلیق، یہ جو تعلیق کے حواشی ہیں بالمخطوطات یعنی مخطوطات سے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ یعنی کہ یہ کس مخطوطے میں کون سا ہے، کس مخطوطے میں کون سا لفظ ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کتاب، میں ایڈوائز کروں گا کہ حافظ زبیر کی جا کے ویڈیو دیکھیں صحیح بخاری کے اوپر. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہیں پرنٹڈ رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اصلی بخاری نہیں ہے، کوئی بھی نسخہ نہیں ہے. تو یہ سب تلقی بالقبول اور یعنی کہ ایک بندے سے دوسرے نریٹ ہو کے آئے ہیں. سیم گوز فار دیز بکس. ان میں سے بہت سی ضائع ہو گئیں، نریشن نہیں ہوئی یا بچے کچھ مخطوطات ہیں. تو ہمارے پاس 3 نسخے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ڈفرینس، کیونکہ املا کی ایگزامپل ہے نا کہ ٹیچر ایک چیز املا کرا رہی ہے، اسٹوڈنٹس اسے لکھ رہے ہیں. تو اس طرح ہوتا تھا. تو اب اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی کی غلطی ہوتی ہے، پھر ہم پوری کوشش کر کے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے وہ یہ دیکھیں کہ وچ ورڈ واز دا بیسٹ. اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفک، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے. ثم انا تعبانہ الخطوہ فی زیادتی حاضی المزایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک قدم بڑھایا مزید، اس میں مزید فوائد ایڈ کرنے کا. بما دلنا علیہ تدریسنا للکتاب فی حلقۃ خاصہ لخریج کلیت شریعہ و طلبۃ علم الحدیث و حلقات طلاب الدراسات العلیہ و بمقابلۃ الجدیدہ علی الاصل المخطوط. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو جہاں پہ ہم پڑھاتے تھے اس کو جامعات میں اور ادھر، اور جو طلاب اس کو خصوص طور پہ ہم سے پڑھتے رہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں مزید اضافات کیے، اور اصل جو مخطوط تھا اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس میں ہم نے مزید اضافے کیے ہیں. والقات طلاب دراسات العلیہ، اور جو یعنی ہائر اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس سے. کما اننا اضفنا الی العزو للمخطوطات. تو وہ کہتے ہیں کہ کما اننا اضفنا، جس طرح ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے مزید اسکرپشنز کا مخطوطات میں سے. العزوی لمطبوعیہ، اور اسی طرح اسکرپشنز یعنی کہ جو لکھی ہوئی اسکرپشنز ہوتی ہیں اس کے مطبوع والے حصے کے لیے، یعنی مخطوطات کی الگ اسکرپشن ہے اور مطبوع کی الگ جو پرنٹڈ ہے. تسہیلا للمراجع، تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے اس سے مراجعت کرنا، اس کی طرف لڑنا. ولیطلع المدقق علی قصور التحقیق، اور تاکہ جو ان ڈیپ جانے والے لوگ اس کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ تحقیق میں کس طرح کام ہوا ہے. فیما قصر منها، جو اس میں سے کمی رہ گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہاں نحن نقدم اکثر افادۃ فی التعلیم. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ تر جو اس میں اضافہ کیا ہے اور تقدیم کی ہے اس میں، وہ ہم نے تعلیق میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر زیادہ اضافہ ہو. وہ اکثر ضبطاً فی التحقیق، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اور زیادہ یعنی کہ ضبط اختیار کیا ہے تحقیق میں. وہ اوفا شکلاً و ضبطاً، اور اس کو کوشش کی ہے کہ ضبط کے اعتبار سے بھی اور شکل کے اعتبار سے بھی اس کو مکمل کریں. وہ انورا وضوحاً و خطاً، اور اس کو خط اور دوح کے اعتبار سے بھی اس کو زیادہ اچھا رکھیں. رجاء، یہ امید کرتے ہوئے، ان یکون موافقا لما یجب مؤلف. وہ کہتے ہیں کہ یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ رول ادا کر دے گی جو اس کے مؤلف تھے ان کو بھی پسند آئے گی، یعنی کہ جس طرح وہ چاہتے تھے. لو کان بین اظہرینا، اگر وہ ہمارے درمیان ہوتے. وان یکون عملنا فی حرز القبول والرضا عند اللہ تعالی، اور یہ بھی امید کرتے ہو کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے اور اس کو رضا الہی حاصل ہو جائے.
اسأل اللہ تعالیٰ توفیق لما یحبہ و یرضا، میں اللہ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں، والامتنان بالتقبل من فضلہ ورحمہ انہ خیر مسئول، بے شک وہی جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سوال کرنے کے لائق ہے، وجودہ خیر معمول۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ، پھر وہ یہ مکمل کرتے ہیں وصحبہ علیہ وسائر الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا مقدمہ ختم ہوتا ہے جو کہ بہت شارٹ ہے۔ اب اصل مین مقدمات 2-3 چلیں گے اور پھر اصل کتاب شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔